اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے یا آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے رہے ہیں تو آپ نے ان سے کالا پانی کا جو لفظ ہے وہ ضرور سنا ہوگا۔ بزرگ اکثر اپنے محاوروں میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور کئی دفعہ کسی کو ڈانٹنے یا شکوہ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ کالا پانی کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ کالا پانی انگریز دور میں ایک سزا تھی۔ یہ ایسی سزا تھی کہ اس کا سن کر لوگوں کی روحیں تک کانپ جاتی تھیں، کیونکہ کالا پانی کا مطلب نہ زندگی تھا نہ موت، بلکہ اس کے درمیان ہی دردناک عذاب تھا۔ جس گھر میں اطلاع ملتی کہ ان کے کسی فرد کو کالا پانی کی سزا ہو گئی ہے تو اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتی تھی۔ کالا پانی انڈیا اور نیپال کے بارڈر پر ایک متنازع جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کا نام انڈمان نکوبار ہے اور یہ کلکتہ سے 1200 کلومیٹر دور ہے۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جس پر آبادی نہیں ہے۔ انگریز دور میں 1857 کی جنگ آزادی کے دوران گرفتار کیے گئے 4000 فریڈم فائٹرز اور انقلابیوں کو اس جزیرے پر بھیج دیا گیا۔ اس جزیرے پر بھیجنے کا مطلب ہوتا تھا کہ اب وہ کبھی یہاں سے واپس نہیں آئیں گے، نہ زندہ نہ مردہ۔ ابتدا میں اس جزیرے پر بھیجے جانے والے قیدی بیڑیوں میں جکڑے تو ہوتے تھے پر وہ کھلے عام پھرتے تھے، چونکہ وہاں رہنے کو کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ قیدی دن رات کھلے آسمان تلے پڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے ملیریا، ٹائیفائڈ اور دیگر موسمی بیماریوں کا شکار ہو کر مر گئے۔ وہاں مرنے والے کی لاش بھی گھر نہیں بھجوائی جاتی تھی، بلکہ وہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا یا دبا دیا جاتا۔ ان قیدیوں سے وہاں درخت کٹوا کر انگریز افسران کے لیے عالی شان گھر بنائے گئے۔ 1893 میں انگریز سرکار نے یہاں ایک جیل بنانے کی منظوری دی، جس کو سیلولر جیل کہا جاتا تھا، مگر عرف عام میں لوگ اس کو کالا پانی جیل ہی کہتے تھے۔ اس جیل میں 700 سیل بنائے گئے اور ہر سیل میں صرف ایک قیدی رکھا جاتا تھا تاکہ قیدی ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں۔ ابتدا میں جب کسی کو کالا پانی بھیجا جاتا تو پہلے 6 ماہ تک اس کو ایک سیل میں الگ بند کر دیا جاتا، قید تنہائی دی جاتی اور 6 ماہ تک نہ وہ کسی سے بات کر پاتا نہ کسی انسان کو دیکھ پاتا۔ اس کے بعد اسے دوسرے قیدیوں سے کام کے دوران بات کرنے کی اجازت ہوتی۔ یہاں بند قیدیوں سے مختلف کام بھی لیے جاتے تھے۔ اگر قید کے دوران کسی شخص نے کوئی شکوہ شکایت کر دی تو 3 ماہ تک اسے کھردرے ٹاٹ یا جوٹ کی بوری کے کپڑے پہنائے جاتے، جس کی وجہ سے اس کی جلد پر زخم ہو جاتے۔ انگریز افسر کئی دفعہ اپنی طبیعت خوش کرنے یا تماشا دیکھنے کے لیے ہی کچھ قیدیوں کو قریبی جزیرے وائپر پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس جزیرے پر زہریلے سانپ بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ افسران صرف تماشا دیکھتے کہ کوئی قیدی ان سانپوں سے کتنی دیر بچ سکتا ہے، اور مرنے والے قیدیوں کی لاشیں بھی وہیں پڑی رہنے دی جاتی تھیں، جن کو جانور کھا لیتے۔ جوں جوں آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی، اس جیل میں قیدیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس جیل میں آنے کا مطلب تھا کہ آپ ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جتنی دیر زندہ ہیں اس جیل میں رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے گھر والوں کو اطلاع نہیں دی جاتی تھی۔ کالا پانی کی سزا سے کبھی کوئی قیدی واپس نہیں آیا تھا کہ وہ وہاں موجود دیگر قیدیوں کے بارے میں بتا سکے۔ جیل میں اگر کوئی قیدی اپنے حصے کا کام نہ کر پاتا تو سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ دیوار میں لگے لوہے کی زنجیر سے ایسے باندھ دیے جاتے کہ وہ صرف کھڑا رہتا، لیٹنا تو دور بیٹھ بھی نہ پاتا تھا، اور یہ قیدی 7 دن تک اسی حالت میں بندھا رہتا۔ اتنی سخت سزاؤں کے بعد کچھ کمزور قیدیوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے خودکشی بھی کر لی۔ اس جیل میں انقلابی شاعر اور ادیب بھی قید کیے جاتے تھے، جنہوں نے کاغذ پینسل نہ ہونے کے باعث دیوار پر کھرچ کھرچ کر اپنی تحریریں لکھیں، جو آج بھی اس جیل کے در و دیوار پر موجود ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے اس جزیرے کو فتح کیا اور اس جیل کے قیدیوں کو رہائی ملی، اور اس کے بعد یہ جیل ختم ہو گئی۔ آج کل یہ جزیرہ بھارت کے قبضے میں ہے اور اس کا نیپال کے ساتھ تنازع ہے۔ نیپال اس جزیرے کو اپنا کہتا ہے۔ یہ علاقہ جہاں کبھی کوئی جانا نہیں چاہتا تھا، اب اس پر قبضے کی لڑائی ہے۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، تم تو ملتے ہی نہیں، لگتا ہے کالے پانیوں میں چلے گئے ہو۔